فاروق صاحب, ٹو بگن ود, بلدیاتی انتخابات کی آمد ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ایک نیا ڈسٹرکٹ بنا دیا, 7واں ڈسٹرکٹ بنا دیا. تو اس موو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سیاسی موو ہے اور جو بلدیاتی انتخابات ہے اس کے پیش نظر کی گئی ہے, یا اس کے فار ریچنگ امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, کراچی کے میئر جو ایم کیو ایم پاکستان کے ہے, جس جماعت سے میرا بھی ایک طویل عرصے تک تعلق رہا, پھر انہوں نے ہی یہ مناسب سمجھا کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائیں, تو انہوں نے مجھے الگ کر دیا اور میری پارٹی پر قبضہ کر لیا. لیکن جو نااہلی اور جس ناقص کارکردگی اور جتنا یعنی بدترین پرفارمنس کارکردگی کہیں ایم کیو ایم کی تاریخ کی, وہ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں اور وسیم اختر صاحب کی میئرشپ میں, اور اس کا واضح کھلا ثبوت سپریم کورٹ جو ایک ریاستی آئینی ادارہ, اس کے چیف جسٹس گلزار احمد شیخ صاحب نے جس طرح صلواتیں سنائی ہیں اور کراچی کی جو ناگفتبہ حالی ہے, جو یہاں کے حالات ہیں ناگفتبہ بدحالی پر, اور پھر ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے 12 سال سے بلا شرکت خیر سندھ کے اور پھر سندھ کے شہروں اور کراچی کے بھی اقتدار, اختیار, وسائل کے مالک ہیں یا قبضہ ہے ان کا. تو ان کی 12 سال کی پرفارمنس, 4 سال کی ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم کے میئر کی پرفارمنس, اور پھر پی ٹی آئی 2 سال سے حکومت میں ہے, تو انہوں نے بھی اس میں بیچ میں جو کم از کم فنڈز ہی دے دیتے وفاق سے براہ راست کراچی کو, کیونکہ اب انہیں زیادہ سیٹیں ملی تھی 2018 کے الیکشن میں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی, تو انہوں نے بھی ان دونوں کی لڑائی کو دیکھا. تو اس ساری صورتحال کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب اس کے بعد اگر ایک وفاق نے کمیٹی بنائی اور اس میں وفاق کے کچھ حساس ادارے بھی شامل ہیں اور پیپلز پارٹی بھی اس میں گئی, ایک طرف وہ وفاق کی جو یہ کمیٹی اس میں جا رہی ہے پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز, اور دوسری جانب وہ لوگوں کے جذبات بکھرے ہوئے ہیں. جس طرح سوتیلی ماں کا سلوک 50 سال سے پیپلز پارٹی نے کراچی والوں کے ساتھ کیا, اور 12 سال سے خاص طور پر انہیں دیوار سے لگا کر دیوار میں چنوا دیا, زندہ درگور کر. اچھا فاروق صاحب, یہاں پہ کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں نا, ابھی تھوڑا سا آپ ناراض بھی ہیں, ظاہری بات ہے آپ کو دکھ بھی ہے. اگر یہ جو آپ کا بیان ہے, یہ اگر آپ ابھی شامل ہوتے, آپ کی جماعت ہوتی, تب بھی آپ کا یہی موقف ہوتا. اور دوسرا آپ نے کہا کہ 50 سال سے پیپلز پارٹی نے کیا ہوا, لیکن جو ایم کیو ایم کو بھی جو ملا تھا, جو آپ کی جماعت, آپ نے کہا طویل عرصہ آپ نے گزارا, آپ نے اس کی سربراہی کی, تو کچھ بلیم تو اس جماعت پہ بھی آتا ہے نا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, یہ بھی لوگوں کو جاننا سمجھنا ضروری ہے. ایم کیو ایم کے اوپر بالکل بلیم آتا ہے. جب 2008 پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, مشرف صاحب کا زمانہ تقریباً ختم ہو گیا, اور وہ ہمارے وارے نیارے جو ایک جو بھی آمرانہ دور حکومت ہوتا ہے, اور ایک جب فوجی حکومت کے چھاتے میں بلدیاتی نظام بنتا ہے, تو اس کی سرپرستی ہوتی ہے اسلام آباد سے بھی اور پنڈی سے بھی, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو نا. تو وہ جب سرپرستی ختم ہو گئی اور یتیمی واپس آ گئی کراچی کی, تو ہم ان کے حصے دار بن گئے, اور انہوں نے ہم سے بڑے پیار اور محبت سے واٹر بورڈ چھین لیا ہم سے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا, ہمارے اپنے میئر کے اختیارات کے کپڑے اتار دیے, اقتدار کے کپڑے اتار دیے, وسائل ہم سے چھین لیے, اور ہم دیکھتے رہے تماشائی بن کے. ہماری 2008 سے 2012 تک پارٹنر تھے نا. میں نے کیا کہا کہ حصے دار یا پارٹنر, وہی بات کی نا, ہم تو ساتھ تھے. اچھا, اب میں یہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں اور میرے ساتھ کئی ساتھی تھے جو ان ساری باتوں پر خون کے گھونٹ پیتے تھے, اور ہم کہتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس میں مصطفیٰ کمال بھی شامل تھے. اچھا, اب کون تھا کون نہیں, لیکن چونکہ ہم بھی تھے تو مجھے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے, اور اس کو کہنا چاہیے کہ ہماری سنگین غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی. ایک اور سنگین غلطی تھی کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی جو اختیارات اور وسائل ملے وہ عارضی تھے. ہم نے ان کو آئین میں اور بجٹ میں اس طرح پروٹیکٹ نہیں کرایا جس طرح ہمیں کرانا چاہیے تھا. تو ہماری یہ 2 بڑی غلطیاں ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں ہم ایزی ہو گئے, ہم نے سہولت لے لی
کہ بس اب اسی طرح رہے گا اور ہمارے ٹھاٹ باٹ رہیں گے, ہم آرام سے کام کریں گے, اور جنہیں کرپشن کریں گی وہ اس پیسے میں کرپشن بھی کر لیں گے. اچھا فاروق صاحب, اب سولوشن کی بھی بات کرتے ہیں نا. دیکھیں, کیا یہ بلدیاتی اسٹرانگ بلدیاتی جو نظام ہے یہی سولوشن ہے جو کہ مسائل ہیں کراچی کے؟ آپ دیکھیں نا, یہ 2-4 برس کی تو بات نہیں ہے نا, مسلسل ایک نگلیکٹ ہوتے اب جب اس معاملے نہج پہ پہنچتا ہے اور پھر کراچی زیادہ فوکس ہو جاتا ہے. آج پیپلز پارٹی والوں نے جو بات کی ہے کہ حالیہ بارشوں میں لاہور بھی ڈوب گیا, وینس کا منظر لاہور بھی پیش کر رہا تھا, وہاں پہ اس طرح بات نہیں ہوتی جس طرح کراچی کے پیرائے میں بات ہوتی ہے, اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی, پھر آپ لوگوں کو بھی ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی یعنی انصاف نہیں ہوتا. لیکن اس کا سولوشن کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے, کیونکہ آپ خود بھی کراچی کے میئر رہ چکے ہیں, آپ کی بھی لیگیسی تھی, لوگ تعریف کرتے ہیں, نعمت اللہ صاحب کی تعریف ہوتی ہے, مصطفیٰ کمال جو آپ کے دوست ہیں آج کل بڑی قربتیں بھی ہیں ان کی بھی تعریف ہوتی ہے. تو وسیم اختر کی لیگیسی کیا ہوگی؟ وسیم اختر کے پاس میں اس بات کو مانتا ہوں کہ وہ اختیارات نہیں ہیں جو مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس تھے یا نعمت اللہ صاحب کے پاس تھے, ٹھیک ہے نا. تو نعمت اللہ صاحب کے زمانے کا مقابلہ کمپیریجن مصطفیٰ کمال سے ہو سکتا ہے ان دونوں کا آپس میں, اور جو میرے پاس اختیارات اور وسائل تھے تو میرا مقابلہ وسیم اختر سے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, میں نے 10 کروڑ گیلن پانی اضافی دیا ورلڈ بینک سے مذاکرات کر کے, وفاقی صوبائی حکومت کو منا کے. 10 کروڑ اضافی پانی K2 میرے زمانے میں آیا 97 میں 98 میں, اور 2007 میں مشرف صاحب اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں 10 کروڑ گیلن پانی آیا. اب 2008 سے MKM پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی 4 سال, باقی 8 سال سے ہم ساتھ نہیں تھے. تو اس کا مطلب ان 8 سالوں میں اگر چاہے الطاف حسین صاحب والی MKM ہو, چاہے فاروق ستار کو اس میں 1-2 سال کا موقع ملا, چاہے وہ اب 2-2.5 سالوں خالد مقبول والی MKM ہو, اور میں آپ نے کہا اگر میں ہوتا ابھی MKM میں تو میرا اب بھی وہی نیریٹو ہوتا جو میں نے کہا. میں نے یہ ڈیڈ لائن دی تھی خالد مقبول کو, عامر خان اور وسیم اختر کو کہ ہم 4تھے سال میں بلدیاتی اداروں میں نہیں رہیں گے, ہم استعفیٰ دے کے آ جائیں گے اگر ہمیں اختیارات 3 سال کے اندر نہ, تاکہ 4تھے سال ہم کام کریں. جب 4تھے سال بھی کام ہمیں اختیار نہیں ملے, وسائل نہیں ملے, تو اس کا مطلب کسی کا مفاد ہے, مراعاتیں ہیں اور سہولتیں ہیں, آسانیاں ہیں, عوام کے فائدے نہیں ہیں, ذاتی فوائد ہیں. تو میں نے کہا تھا, اور میں نے جب 3 سال ہو گئے تھے نا پچھلے سال, میں نے یہ گھنٹی بجا دی, میں نے خالد مقبول کو میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں اور عوام کے پاس جائیں. اچھا فاروق صاحب, کیونکہ آپ کا اب کراچی میں, کیونکہ آپ نے طویل آپ نے ذکر بھی کیا ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کا ہے, اب آگے لگ بھگ 1 ہفتہ رہ گیا, پھر یہ ختم ہو جائیں گے, بلدیاتی ادارے ایڈمنسٹریٹر آ جائیں گے. بلدیاتی الیکشن اگر کراچی میں ہوں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب نیشنل اسمبلی میں 21 سیٹیں ہیں کراچی کی, 14 PTI, 4 MQM, 3 پیپلز پارٹی. اسی طرح صوبائی اسمبلی میں بھی دیکھ لیں کہ 42 میں سے 21 نشستیں PTI کے پاس ہیں. تو ہونے کیا جائے گا بلدیاتی انتخابات میں؟ MQM کی ڈیلیوری کیا لوگ ووٹ کر دیں گے؟ PSP کا کیا ہوگا؟ PTI اور پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں, آپ موجود ہیں وہاں پہ, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا روز اول سے جو متعصبانہ اور سوتیلی ماں جیسا سلوک کراچی اور سندھ کے کچھ شہروں کے ساتھ رہا ہے, وہ تو خیر انہوں نے اپنے دیہی علاقوں کے عوام کی بھی کوئی خدمت نہیں کی. چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے جنہوں نے کہا تھا 90 ارب لگے لاڑکانہ میں, تو کہاں لگے؟ ناگن بھی اگر ڈستی ہے تو 7 گھر چھوڑ کے کسی کو ڈستی ہے, تم نے تو اپنے ہی بچوں کو ڈسا ہے. تو یہ والی بات چیف جسٹس نے ابھی نہیں کی پیپلز پارٹی کی بدترین حکمرانی پر, کراچی کو لے کر خاص طور پر, بلکہ پہلے بھی یہ بات کہی کہ لاڑکانہ کو تم نے کون سا وینس یا پیرس بنا دیا. لیکن سر مینڈیٹ کس کو ملے گا کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں؟ میں اسی لیے آ رہا ہوں. دیکھیں اگر ابھی فوری الیکشن ہو جائے نا 3 ماہ میں, تو مجھے لگتا ہے 10-15% سے زیادہ کراچی میں ووٹنگ ہی نہیں ہوگی. لوگ اچھا, سب سے پہلا نمبر بدترین حکمرانی کا اور متعصبانہ اور ظالمانہ سلوک کا پیپلز پارٹی کا. دوسرے نمبر پر MKM کی بے حسی اپنے ہی ووٹ بینک کو جس طرح بکھیر دیا اور جس طرح اسے تباہ برباد کیا, اور یہاں کراچی میں تباہی بربادی کہ نالوں کے بجٹ کے پیسے اور ورلڈ بینک کے پیسے صاف ہو گئے,
نالے صاف نہیں ہوئے، یہ سب کے سامنے، تو پھر کون نکلے گا ووٹ دینے کے لیے؟ اور پی ٹی آئی کا تیسرا نمبر ہے کوتاہیوں میں کہ انہوں نے وفاق سے ڈائریکٹلی پہلے کوئی سولوشن نہیں دیا، 140A کی پٹیشن نہیں چلائی، آرٹیکل 160 کے تحت 8واں قومی مالیاتی کمیشن بنا کے اگر صوبائی مالیاتی کمیشن نہیں بنا، پیپلز پارٹی اون نہیں کر رہی کراچی کو، تو آپ کرتے وہاں سے کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نوابشاہ، لاڑکانہ، دادو، خیرپور، سکر اور شکارپور اور بھاولپور اور ملتان، لاہور، کوئٹہ، پشاور، ان سب چھوٹے بڑے شہروں کو قومی مالیاتی کمیشن میں ہے یہ پروویژن کہ آپ ڈائریکٹلی پیسہ شہروں کو دے سکتے ہیں صوبوں کو بائی پاس کر کے۔ یہ سارے حل میرے پاس موجود ہیں، تو وفاقی وزیر قانون جو آئین کو بہت اچھی طرح جانتے، وہ والے حل کیوں دے رہے ہیں جو 149(4) میں مرکز کے اور صوبوں کے ہاتھیوں کی لڑائی ہو تو گھاس اور کراچی والے کچلے جائیں؟ تو دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں پہلے 140A کا مسئلہ حل کریں، اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ سے، میری پٹیشن ہے 4 سال سے نہیں چلائی، سپریم کورٹ میں نہیں چلی، 2 سال سے پی ٹی آئی نے نہیں چلوائی، خالد مقبول نے نہیں چلوائی، MKM نے، اب اسد عمر نے دی تو شاید چلے گی، کیونکہ آگے پی ٹی آئی کے میئر کا آنے کا امکان، تو اس کا مطلب آپ نے بھی کراچی کو اس لیے نگلیکٹ کیا تاکہ MKM اور بدنام ہو تاکہ آپ کے آنے کا چانس ہو، لیکن آپ نے یہ کر کے کراچی والوں کے ساتھ، تو پی ٹی آئی کا بھی قصور ہے۔ آرٹیکل 160 کے تحت وسائل دے دے، 140A کے تحت جو ہے وہ اختیارات دلواتے، یہ دونوں کام نہیں کیا، تو خیر اب کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ 2 کام نہ ہوئے 140A والے، 160 والے، تو بلدیاتی انتخابات فوری ہوں گے، تو اس کا فوری جو بھی میئر آئے گا کسی بھی پارٹی کا ہوگا، اگر پی ٹی آئی کا آئے گا تو MKM والے اور پیپلز پارٹی والے اسے کام نہیں کرنے دیں گے، یعنی اگر وہ جی جو بھی آ گیا تینوں میں سے کسی جماعت کا بھی آ گیا، باقی 2 یعنی نہیں چاہیں گے، کیونکہ پھر الیکشن کے لیے بھی بڑا وہ کلیدی ہو جائے گا اور نقصان کراچی کا ہوگا۔ 140 کے اختیارات لیں، وہ بھی دیں، 160 کے تحت بھی فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں یہ تینوں جماعتیں اگر کسی کے کہنے سے گورنر ہاؤس میں بیٹھ گئی تھی ساتھ خدا کر کے، تو یہ بھی اور جو باقی جماعت اسلامی، ANP اور دوسری جماعتیں بھی PMLN، میرے ساتھ ان کے یوتھ سے جڑے ہوئے، ان ساری جماعتوں کے میں نے ایک کام کیا، یہ جو 2 سالوں سے جو مجھے موقع ملا، یہ پارٹی کی ذمہ داریوں سے میں ذرا الگ ہوا، تو میں نے کہا جامعات، تعلیمی ادارے، کالجز، محلے، فلاحی سماجی تنظیمیں، یوتھ کی تنظیمیں اور جو محلہ کمیٹی، میں بہت زیادہ میں نے ان کو انگیج کیا، ہزاروں لاکھوں بچے میرے ساتھ جڑ گئے ہیں، اور میرے UC پینل اپنے آزاد پینل کے تیار ہو رہے ہیں۔ میں یہ جماعت اسلامی کے بڑوں سے بھی بات کر رہا ہوں، PTI کے بھی، کہ آپ کے بچے 1000 کے قریب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں فاروق بھائی اچھا میئر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہاں صوبائی میں اور قومی میں ہم بلے کو دیں گے، چلو بھائی یہ اچھا ہے، صوبائی قومی میں اپنی لڑائی لڑ لینا، لیکن بلدیاتی انتخابات میں کراچی کی اونرشپ کو مشترکہ طور پہ دکھائیں اور ایک اچھا میئر سارے یوتھ مل کر لائیں کہ 65% UC چیئرمین اگلی بلدیاتی کونسل میں 35 سال سے کم عمر کے لونڈے اور نوجوان ہوں، میئر لونڈا ہو، نوجوان ہو، جو میں 28 سال کی عمر میں بنا، یعنی آپ میں 28 سال کی عمر میں بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں بنا، یہ بات ہے، اور ہم سب مل کر لائیں، اور لیکن نعمت اللہ صاحب کی اگر آپ کر لیں تو ایج زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا یعنی سولوشن یہ ہے کہ کراچی والے اپنی چیزوں کی اونرشپ خود لیں اور یوتھ اٹھے، یعنی جو نوجوان طبقہ ہے وہ اٹھے اور کسی ینگسٹر کو اختیار دے تاکہ وہ ہی کرے، تو یہ آپ کا سولوشن ہے کراچی کا؟ میں سیاسی سولوشن دے رہا ہوں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور کراچی پر زبردستی اپنا مینڈیٹ جتنا ہے اس میں روکنے کی بجائے ایک دوسرے کو روکیں گی۔ یہ اب تک تو یہی کیا نا انہوں نے 2 سالوں میں یا 4 سالوں میں، جب سے میئر MKM کا آیا، تو دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہم بتاؤں کہ تینوں پارٹیاں پریشان تو ہوئیں کیونکہ تینوں ہی مسائل حل نہیں کر سکی اور لڑتی رہیں اور کریڈٹ کی، لیکن ان تینوں پارٹیوں کے کرپٹ عناصر کی چاندی ہو گئی، لاٹری لگ گئی، انہوں نے کہا یہ جو سنسیئر اور آنےسٹ لوگ ہیں تینوں پارٹی کے آپس میں لڑنے، نظریاتی لوگ، اور جو کرپٹ لوگ تھے انہوں نے کہا بیٹا جتنے مسائل ہیں ان میں کم از کم اپنی بینک بیلنس اور اپنی جائیدادیں، پراپرٹیاں تو بناؤ۔